بچی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ المصطفیٰ۔ عزیزان وقار، سوال یہ ہے کہ جو شخص لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے کیا وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے جمعہ کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جمعہ کے دن کا مذہب اسلام میں کتنا اونچا مقام ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے آپ اس کو سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ جمعہ کے دن آخر کرنا کیا چاہیے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، یوم الجمعۃ سید الایام، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام رکھتا ہے، یہاں تک کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اونچا مقام رکھتا ہے جمعہ کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک۔ تو اب آپ ایک سوال کا جواب دیں، جب آپ عید یا بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب عید یا بقرعید کا وقت آتا ہے تو آپ کتنی تیاریاں کرتے ہیں، آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی طرح سے سج کر سنور کر خوشبو لگا کر کے عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ جمعہ کا دن جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک یہ عید اور بقرعید سے بھی اونچا مقام رکھنے والا ہے۔ تو جمعہ کے دن کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور دوسری خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارے گئے، اور جمعہ کے دن کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور چوتھی خصوصیت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ اس وقت میں جس چیز کا بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا، بشرطے کہ حرام چیز کا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ کون سا وقت جمعہ کے دن میں ایسا ہے جس میں بندہ سوال کرے تو اللہ رب العزت قبول فرماتا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں دعا کرنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، میں اس کو بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ 5ویں خصوصیت بھی سن لیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور فرشتگان مقرب اور زمین و آسمان، ہوا، پہاڑ، دریا میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جمعہ کے دن سے نہ ڈرتا ہو۔ تو جہاں جمعہ کی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، وہیں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی تو وہ جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جمعہ کے دن مسجد کے اندر ہم حاضر ہوں۔ خدا نخواستہ اگر قیامت قائم ہو گئی، انسان کی موت بھی ہو گئی، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں موت آئے گی، تو زندگی بھی کامیاب اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب۔ اب رہی یہ بات کہ جمعہ کے دن میں وہ کون سا وقت ہے جس وقت میں بندہ خدا کی بارگاہ میں سوال کرے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا ہے۔ تو اس کے بارے میں 2 روایتیں قومی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، یعنی امام جب خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے نماز ختم ہونے تک ایک روایت میں ہے کہ وہ وقت رہتا ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرنا چاہیے، یعنی عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس وقت میں آپ دعا کرنے کے عادی بنے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ وقت آپ کو میسر کر دے اور آپ اس وقت کو پالیں، آپ جو بھی دعا کریں اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے۔
اور ایک اور بات میں بتا دوں، اس کے بعد میں اس سوال کا جواب دوں گا کہ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے کیا وہ مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے بس ایک بات اور میں آپ کو بیان کر دوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں انتقال کرے، اس کو عذاب قبر اور فتنہ قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اور وہ خدا سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کے لیے گواہی دیں گے، اور اس کے لیے شہید کا درجہ لکھا جائے گا۔ تو جمعہ کا دن بڑا اونچا مقام رکھتا ہے مذہب اسلام میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعے کے دن بالخصوص اہتمام کیا کریں۔ اب آپ اس سوال کا جواب سن لیں کہ جو شخص 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے کیا وہ سچ میں مذہب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 3 جمعہ بلا عذر چھوڑ دے وہ منافق ہے۔ اور دوسری روایت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ یعنی جو شخص 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور مہر لگانے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اسے اچھے کام کرنے کی توفیق ملے یا نہ ملے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور تیسری جگہ پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 جمعے پے در پے چھوڑے اس نے مذہب اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے مذہب اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کتنا ناراض ہوتے ہیں جو جمعے چھوڑنے کا عادی بن جائے، جو جمعہ چھوڑنے لگے۔ ویسے تو ایک جمعہ چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔